میں لے کے آ رہی ہوں نانی دادی سے سنی کہانیوں کے سلسلے بزم اتفاق کی 5ویں کہانی سنہری پنکھ۔ سنہری پنکھ کو لکھا ہے ڈاکٹر بشیر شاد صاحب نے، اور میں ہوں آپ کی دوست دلشاد نسیم۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سنہری پنکھ میں ہوتا کیا ہے۔ دادی جان، میں نے کہا دادی جان، کوئی بات ضرور ہے جو اتنی لجاجت سے دادی جان کو پکار رہے ہو۔ ویسے ایک بات ماننے کی ہے دادی جان، آپ کی اردو ثقیل بہت ہے اور تلفظ لکھنوی، اور جو تم نہ سمجھ میں آنے والی انگریزی بولتے ہو، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ جی آپ کا بیٹا دفتر سے سیدھا خالہ جان کے ہاں جائے گا۔ سمجھ گئی، تمہارا دل رقیہ کے بغیر کہاں لگے گا؟ دادی جان، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، اور عاطف کے ساتھ کھیلنے والا رقیہ کے علاوہ اور ہے کون؟ جلدی جلدی بات بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مغرب کا وقت ہونے کو ہے۔ آپ نماز ادا کر لیں، رقیہ آلے پھر بتاؤں گا۔ اچھا، رقیہ آلے، وہی کہانی کا جنون ہے نا، یہی بات؟ دادی جان، یو آر ریئلی انٹیلی۔ بس آگے جنٹ لگاؤ گے، سب جانتی ہوں۔ مسجد سے واپس آؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ سورج سارے دن کی مسافت طے کر کے غروب ہو گیا، اور رقیہ کا چاند سا مسکراتا چہرہ عاطف کے انتظار کو ختم کر گیا۔ اس نے آنگن میں قدم رکھا ہی تھا کہ عاطف نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور رقیہ کھلکھلاتے ہوئے دادی جان کے حضور آداب بجا لا رہی تھی۔ جیتی رہو بیٹا۔ امی، ابو اور دادی اماں کیسی ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں دادی جان، سب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اور میں تو خالو جان کے ساتھ خود آپ کو دیکھنے چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، اب گرمیوں کی چھٹیاں ادھر ہی گزار لینا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے دادی جان، عشاء کے بعد کچھ امید رکھیں۔ اچھا، تو یہ کان میں کی سرگوشی بول رہی ہے؟ دادی جان پلیز انکار مت کیجیے گا، ورنہ رقیہ واپس چلی جائے گی۔ عاطف نے پینترا بدلا، اور دادی جان کی ہنسی کا مطلب مثبت پہلو کی سمت قدم ہے۔ رات کا کھانا، نماز عشاء، اور پھر بچوں کی کہانی سننے کی لگن جوبن پر تھی۔ دادی جان کے سلام پھیرتے ہی وہ دونوں دادی کے ہاتھ کی پوروں پر نظر رکھے مطمئن تھے کہ کب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور کہانی کا جوڑ توڑ شروع ہو۔ دادی جان نے دعا پڑھ کے دونوں بچوں کو پھونک ماری اور تھوڑا سا پہلو بدل کے بتایا کہ آج کی کہانی ان کی دادی جان بیگم دولتے کی سنائی ہوئی ہے۔ واو، کمپٹیشن! نانی ماں نے اپنی نانی جان کی کہانی سنائی تھی، اور دادی اماں اب اپنی دادی کی کہانی سنائیں گی۔ عاطف پھولے نہ سما رہا تھا۔ رقیہ اس کے انگریزی بولنے پر فکر مند تھی، کہیں وہ نہ ہو کہ کہانی غصے کی بھین چڑھ جائے۔ اتنے میں دادی جان نے بتایا کہ آج کی کہانی مہماتی ہے اور قدرے طویل بھی۔ درمیان میں وقفے تک رقیہ ہنکورا بھرے گی۔ یہ ہنکورا کیا ہوتا ہے دادی اماں؟ عاطف، ہنکورا کا مطلب ہے سننے والا ہوں کہہ کے تصدیق کرے، کنفرمیشن۔ اب خاموش۔ رقیہ نے آنکھوں کی پتلیوں کو جھپکا کے عاطف کو چپ کرا دیا، اور پھر دادی اماں کی جانب پوری توجہ مرکوز کر دی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، درمیان میں وقفہ ہوگا، پھر عاطف ہنکورا بھرے گا۔ جہاں ہوں کی آواز نہ آئی، کہانی دوسری شب سنائی جائے گی۔ پر دونوں بچوں نے بیک وقت ہوں کہا تو دادی مسکرا دی۔ ہاں تو بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست میں ایک رحم دل بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود میں شب و روز ایک کر رہا تھا۔ ریاست میں اناج کی فراوانی،
عدل و انصاف کا بول بالا، تعلیم و تدریس کا خاطر خواہ انتظام اور خلق خدا کی خدمت میں پیش پیش کہ ہاں، اولاد نہ ہونا اسے کھائے جا رہا تھا۔ بادشاہ کی شادی کے 5 سالوں میں بیگم کے ساتھ حسن سلوک نے ایک شب بیگم کو اس سوچ میں مبتلا کر دیا کہ شاید وہ بانجھ ہے اور تخت و تاج کا والی وارث کون ہوگا۔ وہ اسی سوچ کی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ بادشاہ سلامت نے اس کے چہرے کی بےتابیاں پڑھتے ہوئے استفسار کیا تو بیگم نے بادشاہ سلامت کو ریاست کا جانشین پیدا کرنے کے لیے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ پھر کیا ہوا دادی جان؟ رقیہ نے جیسے ہنکورا بھرا۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد بادشاہ سلامت نے دوسری شادی کر لی۔ اور اگر اس سے بھی اولاد نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا دادی جان؟ عاطف، تمہاری باری وقفے کے بعد ہے، ابھی درمیان میں بولے نہ تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ دادی جان ان دونوں کی معصومانہ نوک جھونک سے محظوظ ہوتے ہوئے کہانی کا تسلسل برقرار رکھے گویا ہوئی۔ ابھی دوسری شادی کو دوسرا مہینہ شروع ہوا تھا کہ مہارانی کا تمتماتا چہرہ اس کے اندر کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ چند دن اور صبر کر کے تصدیق کرنا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ سلامت کی رفاقت نے منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ سلامت جانشین کی خوشی میں سرشار رات بھر سوئی نہیں، اور صبح کی پہلی کرن نے چھوٹی رانی کے پیٹ کی نوید بھی سنا دی۔ دوہری خوشی میں شاہی خزانے ہر کسی کے لیے کھول دیے گئے اور ریاست میں کافی دنوں تک جشن کا سما رہا۔ دونوں حاملہ رانیوں کے لیے خصوصی لونڈیوں اور دائیوں کا خاطر خواہ انتظام فی الفور کر کے بادشاہ سلامت ہر نئے پل کی نوید نو سننے کے لیے ہمتن گوش رہا۔ بالآخر وہ وقت بھی قریب تر ہو گیا جہاں نومولود شہزادوں کی آمد ہوئی۔ مہارانی نے جو ہی بیٹے کو جنم دیا، عین اسی لمحے چھوٹی رانی کے بطن سے بیٹا بھی اس دنیا میں سانس لینے لگا۔ مہارانی کے کمرے سے نومولود کے رونے کی آواز کیا آئی۔ چھوٹی رانی کی دائیا نے نومولود کی نرم و نازک کلائی پر زبردست چٹکی بھری تو وہ رونے لگا۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور دائیا کو بڑے غصے سے دیکھا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کا شہزادہ تخت و تاج کا والی وارث بنے۔ چھوٹی رانی اس کی عقلمندی پر خوش ہوئی، لیکن اس کے پیٹ سے دوسرے شہزادے نے بھی دنیا میں آنے کی ٹھان لی۔ دادی ماں، ہاں عاطف، کہانی دہرایا مت کرو، آگے چلنے دو۔ رقیہ نے اس بار عاطف کو گھور کے دیکھا تو وہ دادی کی کہانی کے اگلے حصوں کو سننے کے لیے بےتاب اس کے چہرے پر نظر جمائے منتظر رہا۔ بادشاہ سلامت کو خبر ملی تو پہلا سوال یہی پوچھا گیا کہ سب سے پہلے پیدائش کس کی ہوئی ہے۔ چھوٹی رانی کی دائیا نے جان کے امان پاؤں کہہ کر بتایا کہ دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں تیسرا شہزادہ پیدا ہوا۔ مہارانی کی دائیا نے خوش دلی سے مبارکباد دی اور بادشاہ سلامت نے دونوں کو انعامات دے کے صرف اتنا کہا کہ تخلیہ ہم سب سے پہلے سالار اعظم کو دیکھنے مہارانی کے پاس جائیں گے اور پھر چھوٹی رانی میں شہزادے اول اور شہزادہ دوم کو۔ بادشاہ سلامت اپنے شہزادوں کو دیکھ کر پھر سے جوان نظر آنے لگے۔ اگلے ہی سال چھوٹی رانی کے بطن سے پھر جڑواں شہزادوں کی پیدائش پر بادشاہ سلامت کی آنکھیں تشکر سے بھر آئیں اور شہزادہ سوم اور شہزادہ چہارم اپنے دوسرے تینوں بھائیوں کے سائے تلے پروان چڑھنے لگے۔ سب کی تعلیم و تربیت اور فن سپاہ گری پہ بھرپور توجہ دی گئی اور وہ وقت جس کا پوری سلطنت کے باسیوں کو انتظار تھا آن پہنچا۔ سالار اعظم شہزادہ اول اور شہزادہ دوم 18 سال کے ہو چکے تھے، لیکن باپ کی اچانک علالت پر سلطنت کی باغ ڈور کی ذمہ داری کا اعلان مؤخر ہو گیا۔ چھوٹی رانی کو ملال تو بہت تھا، مگر خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بادشاہ سلامت کے چہرے اور ہاتھوں پہ کوڑ کے مہلک آثار نمودار ہونے پر اسے صحت یابی تک پردہ پوشی کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ سال بھر طبیب، حکیم، سیانے سب علاج معالجے میں لگے رہے، لیکن افاقہ نہ ہوا۔
ایک فقیر نے اپنی رو میں آ کر خیرات مانگی، لیکن خیرات بادشاہ سلامت خود دے تو کچھ بتاؤں گا۔ اسے فوری بادشاہ سلامت کے سامنے لایا گیا۔ اشرفیوں سے بھری تھیلی بادشاہ نے خود اس کے قدموں پہ جوں ہی رکھی تو اس کے ہاتھوں کو مس کرتے ہوئے کہا کہ مہارانی، چھوٹی رانی اور سب شہزادوں کے روبرو اس بیماری کا علاج بتاؤں گا، باقی تمام امیر کبیر وہاں سے چل دیے۔ فقیر نے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے بتایا کہ ایک شہزادی اس وقت ایک جن کی قید میں ہے جسے جن نے بت بنا رکھا ہے۔ اس شہزادی کے پنکھ سنہری ہیں اور اس کے پاس ایک منکا ہے جس سے اس کوڑھ کا علاج ممکن ہے۔ اب شہزادی کو خود تلاش کیجیے۔ ہاں، اتنا بتا دیتا ہوں کہ جوں شمال کی جانب آپ کافی مہینوں تک سفر کرتے جائیں گے، اس سنہری پنکھ والی شہزادی تک کی خبریں ملتی جائیں گی۔ فقیر سب شہزادوں کے چہرے دیکھتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ کچھ دور تک لوگ اسے جاتا دیکھتے رہے، لیکن پھر وہ سب کی نظروں سے یکسر غائب ہو گیا۔ شہزادوں کی سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور اپنی سلطنت کی حدود تک ہر کوئی انہیں یکجا سفر کرتے دیکھ کر اش کر رہا تھا۔ گھوڑوں پہ مہینے بھر کا سفر ان کی تھکان کا موجب تو بنا، لیکن اپنی ہی سلطنت میں ان کی قدر و منزلت ان کے ساتھ عوام کی چاہت تھی۔ بات کے لیے تریاق تلاش کرنے والے شہزادوں کی ایک جھلک دیکھنے جم غفیر راہوں پہ دو طرفہ ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہے اور وہ بڑے کر و فر سے اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ دوسرا مہینہ اپنے اختتامیہ پہ تھا کہ ہمسایہ سلطنت کی سرحدی چوکی پر نیا پرچم لہراتا دکھائی دیا۔ اپنی سلطنت کو الوداع کہتے ہوئے جلد واپسی کا عقد کیے قدم آگے بڑھتے گئے۔ اس ریاست کے چدہ لوگ بھی شہزادوں کی چال ڈھال سے اندازہ لگاتے رہے کہ شاہی خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں۔ کچھ انہیں سوداگر سمجھ رہے تھے کہ خبر اس ریاست کے شہنشاہ تک پہنچی۔ درباری وردی میں ملبوس حکام نے انہیں شہنشاہ کے حضور پیش کیا تو اسے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس کی ریاست میں ہمسایہ ریاست کے والی وارث آئے ہیں۔ لذیذ ضیافت کے بعد شب بھر خوب جشن منایا گیا اور شہنشاہ کی ایک اکلوتی جوان خوبصورت بیٹی بھی اس پروگرام میں برابر کی شریک رہی۔ صبح تازہ دم پھر سے سفر شروع ہوا اور اس ریاست کی آخری حدود تک شہزادوں کا خاص خیال رکھنے کی اطلاع بھی کر دی گئی۔ سورج غروب ہونے کو تھا کہ ایک ایسا مقام آیا جہاں 3 راستوں میں سے کسی ایک کا تعین کرنا تھا۔ پڑاؤ ڈالتے ڈالتے اندھیرا ہو گیا اور گفت و شنید میں پہلی رات کا پہرا شہزادہ سوم اور چہارم دیں گے، نصف شب تک کا پہرا شہزادہ اول اور دوم نے قبول کیا، اور آخری پہر سالار اعظم کے نام لگا۔ تھکے ہارے اجسام جلد نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ شہزادہ اول اور دوم نے پہرا ختم ہونے تک اپنی ملی بھگت سے شہزادہ سوم اور چہارم کو بیدار کر کے وہاں سے چلنے کی ٹھان لی۔ جاتے جاتے وہ سالار اعظم کے گھوڑے پر سفر کا سامان لاد کر ساتھ لے گئے۔ وہ چاروں صبح ہونے تک سالار اعظم سے دور ہونا چاہتے تھے۔ سیدھے چلتے رہے۔ صبح کی روشنی میں ریاست کی آخری حدود پار کی تو اگلی ریاست گھنے جنگلات کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا یہ راستہ بہتر ہے، گرمی سے بچاؤ اور بھوک کی صورت میں پھل بھی عام ہیں۔ درندوں کو راہ سے ہٹانے کا فن وہ سب جانتے تھے۔ ماں سچ کہتی تھی، پتر ہون 4 تے لگے گل بہار، اور وہ اکیلا جس کی ماں اسی بات پہ ابھی تک قائم ہے، ہووے ایک تے ہووے نیک۔ دیکھتے ہیں اس نیک کا اکیلا پن کہاں تک قائم رہتا ہے۔ صبح کاذب کے اندھیرے میں سالار اعظم کے کان میں کسی خطرناک آواز اور سوکھے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک گھنے درخت کے نیچے شتر مرغ کو واویلا مچاتے سنا تو میان سے تلوار نکال کے اژدہے کے ٹکڑے کر دیے۔
جو شتر مرغ کے بچوں کو لقمہ بنانا چاہتا تھا۔ سالار اعظم اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ شتر مرغ نے بتایا کہ آپ کے دوسرے چاروں ساتھی 5 گھوڑوں سمیت بادس نصف شب جا چکے ہیں، لیکن آپ بالکل فکر نہ کریں، اس موذی اژدہے سے ہماری جان آپ نے بچائی، اور میرا 2 سالہ جوان طاقتور شتر مرغ بھی ہے، اسے آپ کے ساتھ ہم سفر بناتا ہوں۔ اس کی تیز رفتاری کے ہر سو چرچے ہیں، اور آج تو وہ بہت خوش ہوگا، کیونکہ اس اژدہے نے 2 سال پہلے اس کے بھائی کو سالم نگل لیا تھا، اور اس نے اپنے ناتواں جسم کو کہیں چھپا کے اپنی جان بچائی۔ لو وہ دیکھیں، خرامہ خرامہ چلا آ رہا ہے۔ کس سوچ میں پڑ گئے آپ؟ آج سے یہ آپ کا ساتھی ہے، کہتے ہوئے اپنے جوان لاڈلے کو سالار اعظم کے ساتھ کیا، اور جب واپسی ہو تو ہمیں اس کی کارکردگی بھی بتائیے گا۔ سالار اعظم نے مغرب کی جانب منہ کر کے شمال کا تعین کیا تو دائیں جانب سفر شروع کر دیا۔ شتر مرغ کی تیز رفتاری میں سالار اعظم کے وزن سے کوئی کمی نہ آئی، لیکن اپنے گھوڑے کی یاد شہزادے کو برابر ستاتی رہی۔ دادی جان، آپ کی کہانی سنانے کا انداز بہت دلچسپ اور منفرد ہے۔ ڈپلومیسی۔ بیٹا عاطف، رقیہ کو ڈپو ماں سے مت کہو۔ میں رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچ گیا دادی جان۔ عاطف، کہانی سنتے وقت بھی تمہارا خیال کرکٹ کی طرف رہتا ہے۔ لو وہ آ رہا ہے تمہارا باپ، تمہیں میچ کا آنکھوں دیکھا حال سنانے۔ امی جان، میں تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو آپ کی بہو کے ہاتھ کی چائے پلانے۔ وہ وقفہ کب ہوگا؟ خالو جان، اب کر ہی لیتے ہیں وقفہ۔ رقیہ نے ایک جمائی لیتے ہوئے دادی جان کی طرف دیکھا تو دادی جان نے پاپ کارن اور چپس کے ساتھ دونوں کو فریج سے ٹھنڈے مشروب بھی تھما دیے اور خود چائے پینے لگی۔ چائے کی آخری چسکی لیتے وقت ان کی آنکھوں میں غنودگی کا عنصر موجود پا کر عاطف کی چابک دستی کام آئی۔ ایک ہی جست میں دادی ماں کے پیچھے کمر سے لانے لگا، اور رقیہ بھی اس کی تقلید میں دادی ماں کی پاؤں دبانے لگی۔ اوہو، تو تم کہانی سن کے ہی چھوڑو گے؟ لیکن دادی جان، اب ہوں ہاں کرنے کی باری اپنی ہے، شارٹ کٹ بند ماریے گا۔ مہماتی کہانی ہے، کٹ کہاں سے کروں گی؟ ہاں تو کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ دادی اماں، وہ شتر مرغ اور وہ ریاست کی حدود۔ رقیہ نے ٹھگ سے کہانی یاد دلا دی۔ ہاں تو بچوں، دائیں راستے پہ چلتے چلتے اب اگلی ریاست میں داخل ہونے لگے تو چوکی پہ موجود پہرے داروں میں سے ایک نے اتنا ضرور پوچھا کہ باقی 4 کدھر ہیں؟ اور آپ اکیلے جس جانب جا رہے ہیں یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس ریاست کے 3 حصوں کی اکیلی شہزادی کو ایک جن نے بت بنا کر زندان میں رکھا ہوا ہے۔ اس شہزادی کے پنکھ سنہری ہیں، کیا آپ کو اسی کی تلاش ہے؟ سالار اعظم ٹھٹک کے رہ گیا۔ چند ثانیے اسے ایسے لگا جیسے یہی پہرے دار جن ہو۔ سر کو جھٹک کر اس سے مزید کچھ کریدنے کی کوشش کی تو وہ آگے کے حالات سے نابلد تھا۔ شتر مرغ پہ سوار ہوتے ہی راستے کی مسافت تیزی سے طے ہونے لگی۔ دوپہر قدرے سستانے کے لیے کہیں گھنی چھاؤں تو نظر نہ آئی، لیکن دور کہیں ایک اجڑے گلستان کا نقشہ آنکھوں میں جھلملا رہا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا دادی اماں؟ عاطف نے دادی اماں کا کندھا ہلایا۔ عاطف، مجھے پہلو بدل لیں دو بیٹا، اب کمر سیدھی ہو گئی ہے۔ رقیہ، تمہارے ننھے پیارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، اب تم بھی سنبھل کے بیٹھ جاؤ، کہانی ہر حال میں پوری سنائی جائے گی۔ دوپہر کا آرام ایک قیلولہ کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اور مسافر تازہ دم پھر اپنی منزل کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ رات کا پہلا پہر اور اندھیرے میں کسی کی کراہنے کی آواز پہ سالار اعظم نے ماچس کی تیلی جلائی اور ایک لاغر جسم کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ رسوں سے بندھے دیکھا تو شتر مرغ نے اپنی چونچ سے تمام گرہیں کھول ڈالی۔ بزرگ نقاہت کی بنا اسی جگہ بیٹھ گیا۔ مشکیزہ سے پانی اور خشک خوراک پیٹ میں جاتے ہی اس کی آنکھیں کھلی
تو اسے یوں لگا کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ مکمل ہوش میں آتے ہی اس نے پوچھا کہ آپ سنہری پنکھ شہزادی کی تلاش میں ہیں؟ آپ کو کیسے علم ہوا؟ شہزادی کے مالی کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جن جس نے 2 سال سے شہزادی کو بت بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ چاہتا تھا کہ شہزادی کے سنہری پنکھ اور منکے کا راز جان سکے۔ اسی لیے اس ہرے بھرے شہزادی کے باغ میں اسے اذیتیں دے دے کر یہ حال کر دیا، اور موت کی ہنودگی میں منہ سے نکل گیا کل 14ویں کا چاند تھا اور شہزادی کا اصل حالت میں آنا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگلے چاند کا انتظار کرو۔ پر اسے کس کے یہاں باندھ دیا گیا تاکہ کوئی درندہ اس کے جسم سے اپنی بھوک مٹا سکے۔ اب وہ جن اس قلعے میں جب قدم رکھے گا تو خود وہاں بند ہو جائے گا۔ شب بھر باتیں ہوتی رہیں اور صبح کی کرنوں نے نئی رت کی نوید سنائی۔ شاہی باغ کو پانی دیتے گئے اور مریل مریل سے اشجار اپنی رنگت میں رعنائیاں بکھیرنا شروع ہو گئے۔ دنیا بھر کے پھلدار اور خوبصورت اشجار میں سے ایک ببول کے درخت کو ہر روز مالی بابا دیکھتا رہتا تھا، جس کا عقدہ اس وقت کھلا جب اس کی شاخوں سے کونپلیں پھوٹیں۔ بابا مالی ہر کونپل کی ہر پتی کو بڑے پیار اور نرم پپوٹوں سے مس کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ راج ہنس اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شاہی باغ کی جھیل میں پر پھیلائے پیار بھری آوازیں نکالے اپنے مسکن میں واپسی پر جیسے گیت گا رہے تھے۔ شتر مرغ اور راج ہنس خاندان کی دوستی ہو گئی اور مالی بابا نے فرتے جذبات سے سالار اعظم کے ہاتھ چوم لیے۔ بس اب 14ویں کے چاند پہ شہزادی آزاد ہو جائے گی، اور جس منکے کی آپ کو تلاش ہے اس ببول کی گوند کے محلول سے مس کریے گا تو اس کی ٹھوس سطح نرم ہو جائے گی، اور پھر یہی منکا بادشاہ سلامت کے کوڑ کا تریاک بنے گا۔ یہ جو راج ہنس آیا ہے نا، یہ جانتا ہے کہ گہری جھیل کے عین وسط میں قلعہ بند شہزادی تک کیسے پہنچنا ہے۔ راج ہنس نے اپنے پروں کو پھیلا کر سفر کی تیاری کا اعلان کر دیا تو بابا مالی کے پاس راج ہنس کی بیوی بچے رہ گئے۔ شتر مرغ نے سالار اعظم کو گہری جھیل تک پہنچا دیا اور شہزادی کی رہائی تک بابا مالی کے پاس رہنے کا قصد کر کے واپسی کی راہ لی۔ عاطف سو گئے؟ نہیں تو دادی جان، اس جگہ تو کلائمیکس ہے۔ بیٹا میری کلائی کو تو چھوڑو، کہاں نہ کہانی جاری ہے۔ آج تو رقیہ بھی مکمل ساتھ دے رہی ہے۔ وہ دیکھو بچوں، جھیل میں ایک طوفان سا اٹھا، گھبراؤ نہیں۔ یہ راج ہنس اس جھیل کے ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ راج ہنس شہزادے کو لے کر دشوار گزار راہوں کو چیرتا اس دروازے پہ لے آیا جہاں شہزادی کو بت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ شہزادہ ابھی اندر داخل ہوا ہی تھا کہ جن آدم بو کہتے نتنے پھلائے ہر سو سونگتا جا رہا تھا۔ لیکن شہزادے کو جو راستے کا بابا مالی سے جو سبق ملا تھا، وہ انہی راہوں پہ گامزن جلد از جلد شہزادی کی رہائی چاہتا تھا، جو کہ جن کی موت پہ ممکن تھی۔ ایک بلبل کا پنجرہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جس میں بلبل کی شکل میں جن کی جان سانسیں لے رہی تھی۔ اچانک جن بلبل کے قریب آیا تو اس کے بولنے سے شہزادے کو اس بلبل کی موجودگی کا علم ہوا۔ جن آدم بو کی رٹ لگائے پاگلوں کی طرح بوکھلایا ہر ایک کونے میں جا رہا تھا، اور اس وقفے میں شہزادے نے بلبل کو پنجرے میں ہاتھ ڈالے مضبوطی سے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ ایک تہلکا مچا اور جن زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ آؤ دادی جان، کہانی کا دی اینڈ بہت خوبصورت کیا آپ نے۔ لو اور سنو، عاطف تمہیں لگ رہا ہے کہانی ختم ہو گئی، اور وہ جو تمام کردار اس کہانی کے ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ چاروں شہزادے، بابا مالی، شتر مرغ، راج ہنس، بادشاہ سلامت، اور سب سے بڑھ کر
शहजादी के सुनहरी पंख, मनका, बबूल के दरख्त की गोंद, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना दादी जान? हाँ, अभी सब कुछ बताने चली हूँ। जो ही दिन ढेर हो गया, झील का तूफान खत्म हो गया। वहां के राजहंस अपनी सुरीली आवाजों में खुशी का इजहार कर रहे थे। चौदहवीं का चांद नमूदार होते ही शहजादी में हरकत और सकनात ऊद कर आई। धीरे धीरे सुनहरी पंख नमूदार होते गए और बाएं जानिब एक मनका उभरता दिखाई दिया, जिसे ऐन निस्फ शब चांद की चांदनी में शहजादी ने अपने नर्म और नाजुक हाथों की मखरूती उंगलियों में लेकर एक नजर देखते मुस्कुराहट देते हुए सालारे आजम के हवाले कर दिया और वहां से कूच करने की ठानी कि शाही बाग में बबूल के गोंद में इस मनके को मस किया जा सके। राजहंस ने अपने दूसरे राजहंस की मदद से शहजादी और शहजादे को झील के किनारे अलविदा कहा और वहां से शाही घोड़ों पे बाग तक का सफर बड़े सुकून के साथ कटा। बाबा माली शहजादी को देखकर सजदे में गिर गया। बबूल की गूंद के महलूल में मनका रख दिया गया और सफर फिर से शुरू हो गया। रास्ते भर शाही इस्तकबाल, शहजादी की खबर हर सू खुशियों का मुरक्का बनी हुई थी। उसकी रियासत का वो पहरेदार जिसने शहजादे को सुनहरी पंख वाली शहजादी के बारे में बताया था, सबको देखकर बहुत खुश था। ये काफिला शुतुरमुर्ग के डेरे तक पहुंचा तो वहां भी सब खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। अब अपनी रियासत की हुदूद दिखाई दी तो सालारे आजम की जान में जान आई। थोड़ी ही दूर चार थके हारे भूख के मारे फकीर देखकर सालारे आजम ने उन्हें खाने के लिए वाफिर मिकदार में खुराक दी तो उन्होंने बड़े गौर से इस खुशहाल काफिले को देखा जो कि फतह याब होकर अपनी रियासत में जा रहा था। सालारे आजम ने इनके गले में पड़ी शाही जंजीरों से अंदाजा लगा लिया कि ये उसके भाई हैं। सालारे आजम ने इनको नहला धुला कर शाही कपड़े तने जेब करवाए। एक शब वो शहजादी के करीब चार मुख्तलिफ रंगों के मनके देखकर मौका मिलते ही चुराकर रफू चक्कर हो गए और अपनी रियासत में डंके बजवा दिए कि कल सुबह बादशाह सलामत की बीमारी का इलाज सबके सामने किया जाएगा। शब भर जश्न का आलम रहा और सालारे आजम ने इनके दिल के मैल को भांप लिया था। इसीलिए उसने मनके शहजादी के करीब रख दिए और असल मनका तो सालारे आजम के पास था। सुबह हर एक ने अपना अपना मनका कोट पे रगड़ा, लेकिन सब रायगा गया और असल मनका शहजादी ने अपने हाथों से बादशाह सलामत की कोट पे लगाया तो शिफा होती गई। सालारे आजम को तख्तो ताज का वाली वारिस बनाकर ताज पहनाया गया और बड़ी धूमधाम से सुनहरी पंख खुलते हुए सब ने देखे और दोनों की शादी में दिल खोल कर शादियाने बजाए गए। अब तो हो गया दी एंड। आतिफ और रुकैया ने दादी अम्मा जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और नींद की आगोश में सुनहरी पंख शहजादी देखते रहे। प्यारे बच्चों, ये था सुनहरी पंख कहानी का अंजाम। कैसा लगा आपको?